السلام علیکم، النور ٹی وی میں خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبیدہ بنت جعفر، نام تو ان کا امت العزیز تھا مگر دادا زبیدہ کہہ کر بلاتے، اسی نام سے انہیں جانا گیا۔ کیوں گھر والے تو پیار سے کچھ بھی نام دے دیتے ہیں، مگر عباسی شہزادی نے اپنے فلاحی کاموں سے اسلام کے سنہری دور کی فوق کہانیوں کے مجموعے الف لیلا میں اپنی جگہ تو پائی ہی، مگر دنیا تک اس نام کے زندہ رہنے کا اہتمام بھی انہوں نے خود کیا۔ زبیدہ خوش شکل، ذہین، نرم گو، رحم دل، مخیر اور انتہائی خوش پوش تھی۔ چچا زاد ہارون الرشید سے شادی ہوئی، جو 4 سال بعد 5ویں عباسی خلیفہ بنے اور سن 786 سے 809 تک حکمران رہے۔ ہارون الرشید کی سب سے مشہور ملکہ زبیدہ ایک پڑھی لکھی اور قابل خاتون تھیں۔ یہ تقریباً 30 سال تک دربار میں اپنا مقام اور اثر و رسوخ برقرار رکھنے میں کامیاب رہیں۔ یوں تو ریاست بھی خوشحال تھی، مگر زبیدہ نے والد جعفر بن منصور سے ورثے میں خوب دولت پائی۔ زبیدہ کو والد کی طرف سے قیمتی جائیدادیں، پیسہ، زمین اور ملازمائیں ملیں۔ زبیدہ کی دولت میں 1000 ملازمائیں شامل تھیں، جن میں سے ہر ایک بہترین لباس پہنتی تھی۔ انہوں نے منصوبوں کے انتظام کے لیے معاونین رکھے۔ ان کے اپنے محل کا انتظام بھی عالیشان طریقے سے کیا جاتا، کھانا سونے اور چاندی کی پلیٹوں میں پیش کیا جاتا۔ انہوں نے جواہرات سے سلے جوتے کا فیشن بھی متعارف کرایا۔ وہ چاندی، آبنوس اور ریشم سے بنی پالکی پر بھی سوار ہوتی تھی۔ زبیدہ اپنی انسان دوستی، غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کے لیے بہت مشہور تھی۔ وہ اکثر اپنی دولت کم نصیبوں میں تقسیم کرتی اور انہیں خوراک، لباس اور رہائش فراہم کرتی۔ مکہ سے بغداد جانے والی سڑک پر ہر حوض، تالاب یا کنواں ان کی عنایت ہے۔ اگر ان گزرگاہوں کی طرف ان کی توجہ نہ ہوتی تو یہ قابل استعمال ہی نہ ہوتی۔ زبیدہ کو خاص طور پر عوامی کاموں جیسے پلوں، نہروں اور کنووں کی تعمیر میں ان کے تعاون کے لیے جانا جاتا ہے۔ عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے انتقال کے بعد ملکہ زبیدہ حج کے لیے مکہ آئیں تو مکہ مکرمہ میں پانی کی قلت کا نوٹس لیا۔ بغداد واپسی پر ماہر انجینئروں اور آرکیٹیکٹ کو بلا کر پانی کا مسئلہ حل کرنے کا حکم دیا۔ ماہرین نے مکہ کو سروے کرنے کے بعد رپورٹ دی کہ نہر کی تعمیر کا کام انتہائی مشکل ہے۔ تاریخ کے حوالوں میں ملکہ زبیدہ کا یہ جملہ مشہور ہے کہ ہر قیمت پر نہر کی تعمیر کی جائے، خواہ ہر کدال کے ضرب پر 1 دینار ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ اس وقت کے انجینئروں نے سروے کے بعد وادی حنین اور وادی نعمان سے پانی میدان عرفات اور مکہ مکرمہ لانے کا فیصلہ کیا۔ ان دونوں وادیوں میں بارش اور پہاڑوں سے پانی آنے کے باعث زمین میں پانی کا لیول زیادہ تھا۔ ابتدا میں وادی حنین میں کنویں کھود کر پانی لایا گیا۔ وادی میں پانی جمع کرنے کے لیے بڑے بڑے حوض بنائے گئے۔ ان کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے کہ وہاں موجود درخت کاٹ کر ایک چھوٹا ڈیم بھی بنایا گیا۔ بارش کا پانی جمع کر کے اسے استعمال میں لایا گیا۔ کچھ عرصے بعد وادی حنین میں پانی کی سطح کم ہوئی تو وادی نعمان سے پانی کی فراہمی شروع ہوئی۔ عرفات سے 10 کلومیٹر مشرق میں طائف کی طرف جبل کرا کے دامن میں وادی نعمان واقع ہے۔ یہاں زمین میں پانی کی سطح خاصی بلند ہے، جبکہ اس علاقے میں بارش کا سلسلہ بھی جاری رہتا ہے۔ پوری نہر زبیدہ کو خواہ وہ زمین کے اوپر ہے یا اندر، پتھروں کو چونے سے جوڑ کر پلاسٹر کیا گیا ہے۔ یہ ایک الگ کہانی ہے کہ پتھروں کو جوڑنے کے لیے چونا کہاں سے لایا گیا، کیونکہ اس علاقے میں چونا موجود نہیں تھا۔ چنانچہ 3 سال کی شب و روز محنت کے بعد 33,000 کلومیٹر لمبی نہر تیار کی گئی، جس کو ریت سے بچانے کے لیے اوپر سے ڈھانپا گیا۔ راستے میں کئی جگہ مسافروں کے پانی پینے کے لیے انتظام کیا گیا اور بارش کے زمانے میں بارش کے پانی کو بھی نہر میں ڈالنے کا بندوبست کیا گیا۔ اس میں ایسا مسالہ استعمال کیا کہ اس کا پانی رس کر ریتلی زمین میں جذب نہ ہو۔ نہر کی تیاری پر 70 لاکھ دینار خرچ ہوئے۔ جب حساب کا پرچہ ملکہ کو پیش کیا گیا تو اس وقت وہ دریائے دجلہ کے کنارے اپنے محل میں بیٹھی تھی۔ انہوں نے یہ پرچہ لے کر اس کو دیکھے بغیر ہی یہ کہہ کر پانی میں بہا دیا کہ حساب کو حساب کے دن کے لیے چھوڑا جائے، اور کہا کہ جس نے مجھ سے اس حساب میں سے کچھ لینا ہے وہ لے لے۔
नहर के मुकम्मल होने पर बहुत खुशी मनाई गई और तामीर करने वालों को बहुत इनाम इकराम से नवाजा गया और नहर का नाम ऐनुल मशाश रखा गया। मगर अल्लाह ताला को इसका अमल ऐसा पसंद आया कि ये नहर नहर ज़ुबैदा रहमतुल्लाह अलैह के नाम से ही मशहूर हुई। असल नाम तो नामालूम कितने लोगों को मालूम होगा। ये नेक दिल खातून जब फौत हुई तो मरने के बाद किसी ने इनको ख्वाब में देखा और पूछा कि अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला किया। तो ज़ुबैदा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मेरे अल्लाह ने मेरी बख्शिश फरमा दी। और जिस औरत ने इनको ख्वाब में देखा था उन्होंने इनसे पूछा कि किस अमल पर। तो ज़ुबैदा रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि मैं एक दफ़ा ज़रूरत के लिए बैतुल खला गई, अपनी हाजत के लिए बैठने ही वाली थी कि अजान शुरू हो गई। फ़ौरन कपड़े संभाल कर बाहर निकल आई, अजान का जवाब दिया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा और अजान की दुआ पढ़ी। से फारिग होकर मैंने अपनी हाजत पूरी की। मेरे अल्लाह ने मेरे इस अमल को पसंद फरमा कर मेरी बख्शिश फरमाई। व्यूअर्स, अल्लाह की रज़ा के लिए किया हुआ कोई भी अमल हमारी बख्शिश का ज़रिया बन सकता है। बज़ाहिर हमारी नज़र में इसकी कोई बुकत ना हो, इसके लिए अमीर या गरीब की कोई कैद नहीं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए देखते रहें अल नूर टीवी। वीडियो से रिलेटेड अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। और इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अल नूर टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। शुक्रिया।